مناسبة للاسم تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ تنصب المبتدأ ونسمي اسم. النزدیک بسم اللہ إن ولها نہیں أخوات. شروع سے پھر پڑھیے بسم اللہ اقرأ مرة أخرى. إن من الحروف الناصبة الحروف الناصبہ الحروف کون سے حروف ہوتے ہیں؟ ناصبہ نصب دینے والے حروف الناصبہ. ان من الحروف الناصبہ ان شو حروف الناصبہ ہم کات مگر اس نش آسان فعل تہِ اسم تہِ مگر یم چھِ دِوان اسمس نصب تھاوُن یاد. تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ونسمي تنصب المبتدأ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور ہم اور مبتدا کو کیا ان جو ہے ان الف نون ان نون تشدید نون زبر نہ سمجھ میں آیا. ان من الحروف الناصبہ یہ حرف ناصب ہے مگر کس پر؟ اسم پر جب داخل ہو تو اسم کو نصب دیتا ہے. جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ آپ منہ سے ایک اسم نکالیں پھر اس کے بارے میں کچھ کہیں. یہ تو کانسیپٹ ہے. ٹیکنیکل تعریف اس کی کیا ہے؟ جس کا آغاز نام سے ہو جس کا آغاز اسم سے ہو. ہاں حالانکہ یہ سچ نہیں ہے ہمیشہ. کبھی کبھی آغاز ہوتا ہے حرف جار سے بھی جملے کا لیکن جنرلی ہوتا ہے یہی کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا آغاز اسم سے ہو. ہاں تو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں کون؟ اب انا اکیلا نہیں ہے. امیشی بیٹی بھائی بہنی اس کی بہنیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انا و اخواتھا. انا اور اس کی بہنیں. تنصب المبتدا مبتدا کو نصب دیتے ہیں. ونسمیہ اور اس کو وی نیم اٹ. ونسمیہ اور ہم اس کو نام دیتے ہیں. آپ بیٹیوں کو آواز میری پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ونسمیہ اور ان کو ہم نام دیتے ہیں اسم انا. ہم ان کو اسم انا کہتے ہیں. مجھے چالو تھا مجھے برا ان کو اسم انا کہتے ہیں. انا کا اسم. وَلَهَا أَخَوَاتٌ خَمْسٌ. ہاں اس کی 5 بہنیں ہیں. کس کی؟ انا کی. إِلَيْكُمُ التَّفْصِيلُ. اب تفصیل آپ کو آگے ہے. یہ آپ دیکھیے بورڈ کی طرف کتنی ہے. یہ ایک ہے انا دیکھیے ایک ہے انا. آپ اس کو یاد رکھیں گے. انا دوسرا ہے انا تیسرا ہے کأن چوتھا ہے لاکن پانچواں ہے لیتا. چھٹا ہے اللہ. اب انا جو ہے یہ آتا ہے یقین پیدا کرنے کے لیے جملہ اسمیہ میں. مثلاً آپ کہیں گے اللہ واحد. بورڈ کی طرف دیکھو کتاب کی طرف بعد میں. اللہ واحد. یہ اللہ اسم ہے فعل ہے. اسم اللہ ہم نے کہا اللہ. اس کے بارے میں کیا بات کی ہم نے؟ واحد ہونے کی. اس کے بارے میں اللہ کے اسم کے بارے میں. اس اسم کے بارے میں ہم نے واحد ہونے کی بات کی. اللہ یہ اللہ کیا ہے؟ مبتدا. اور واحد کیا ہے؟ خبر. سمپل اور سادہ جملہ ہے لیکن اگر ہم سٹریس کے ساتھ اس کو کہیں اس میں یقین پیدا کرنا چاہیں تو اس پر انا کو داخل کریں گے. تو آپ اسی سے بنائیں گے ان. آپ دیکھیے ان پہلے تھا نا اللہ تھا نا اللہ تھا نا
وہ ساکن نا. اب ان کی وجہ سے اس پر نصب آئے گی. ان اللہ. اب واحد اپنے حال پہ رہے گا, خبر جو ہے مرفوع باقی رہے گا. یہ صرف اسم پر, ان مبتدا پر اسم عمل کرتا ہے. اب کیا کہا ہم نے؟ ان اللہ, اللہ واحد, ان اللہ ان اللہ واحد. خبر اپنے حال پہ رہے گی, مبتدا کو نصب کر دے گا. دو طرح کی تبدیلی ہے, ایک اعراب کی, ایک معنی کی. اعراب کی کیا تبدیلی ہے؟ نصب دے دیا کس کو؟ مبتدا کو. اور معنی میں کیا تبدیلی ہے؟ یقین پیدا کر دیا. ٹھیک ہے. تو ان اللہ, جیسے ان اللہ غفور رحیم, ان اللہ غفور رحیم, ان اللہ علی کل شیء. تو ان کے بعد اسم کو ان حامدا طالب نظامی, ان المعلم موجود. آئی بات سمجھ میں؟ ان اللہ واحد. اب اس کو ہم کہیں گے اللہ کو, پہلے ہم کیا کہتے تھے؟ مبتدا, اور کیا کہتے تھے؟ خبر. وہی ہے یہ, لیکن اب اس کا نام دوسرا ہو جائے گا کہ ان اللہ. اللہ جو ہے ان کا اسم, اور واحد جو ہے ان کی خبر. اچھی ہے نا؟ تھوڑا سویرے کر دیجیے کوشش, تو آپ کا نقصان آپ ہی کا ہوگا. اس طرح ہو نا. اب کیا آپ دیکھا, اب کیا کہیں گے اس کو؟ پہلے ہم کہتے تھے جب اس کو اعراب ہم بتائیں گے تو ہم کہیں گے اللہ مبتدا ہے اور واحد اس کی خبر ہے. مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ. اب بھی یہ جملہ اسمیہ ہے, لیکن آپ اس کو اللہ کو مبتدا نہیں کہیں گے. اب اس کو کہیں گے یہ ان کا اسم اور واحد ان کی خبر. تو ان کا اسم اور ان کی خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ان کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر کلیئر. دوسرا کیا ہے؟ ان. ان جو ہے یہ توضیح کے لیے آتا ہے, وہاں لکھا ہے یہ توضیح کے لیے آتا ہے, وضاحت کے لیے, وضاحت کے لیے, ایکسپلینیشن کے لیے آتا ہے. ان مثلا اس سے پہلے ایک جملہ آتا ہے, مثال کے طور پہ آپ کہیں گے الامتحان قریب. اس میں کیا دیکھا آپ نے؟ الامتحان اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے. الامتحان قریب, دونوں مرفوع ہیں رفع والے. الامتحان قریب. الامتحان پر ایک ہی پیش کیوں ہے؟ کیونکہ ال لگا ہے, مبتدا پر ال لگتی ہے. الامتحان قریب, کیا مطلب ہے اس کا؟ ایگزامینیشن از نیئر. امتحان قریب ہے, قریب. اور اب اگر آپ اس کو جملے کو کہیں گے علمت, پہلے جملہ آیا پورا, فعل جو ہے پورا جملہ ہوتا ہے. علمت کیا؟ مجھے معلوم ہوا, مجھے معلوم ہوا. علمت میں نے جانا, یا ظننت آپ کہیں گے. علمت ظننت, اگر میں یہاں ایکسپلین کروں گا تو آپ کو کنفیوژن ہو جائے گا, آپ گیس فلو, تو یہ ان پتہ سمجھ چیز کی, اس لیے یہاں اتنا ہی میں بولوں گا. علمت میں نے جانا, مجھے معلوم ہوا. اب آگے وضاحت کریں گے کیا چیز معلوم ہوا. یہی جملہ ہم ریپیٹ کریں گے. علمت, لیکن ہمیں اس کے بعد انا لانا پڑے گا. علمت میں نے جانا, کیا جانا؟ وضاحت کے لیے آیا انا. اب یہی جملہ ہم کہیں گے الامتحان قریب. تو اعراب میں یہ آپس میں اخوات ہیں, بہنیں. اعراب معنی الگ الگ ہیں, لیکن اعراب یہ اپنے اسم کو نسب دیتے ہیں سارے کے سارے. الامتحان قریب, الامتحان اب ہوگا الامتحان قریب. کأن کو دیکھیے تشبیہ کے لیے آتا ہے. تشبیہ مانے ایک کو, آپ کی کتاب پر لکھا ہوا ہے, مجھے یہاں جگہ بھی نہیں ہے اس لیے میں سکپ کر رہا ہوں. کس کے لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے کیا آتا ہے؟ کأن. کئی الفاظ ہیں تشبیہ کے لیے, مثلا, کئی, کا,
کأن بہت آتے ہیں. تو کأن کا مطلب ہے, لفظی مطلب ہے جیسے کہ. ان کا مطلب ہے یقیناً یا بے شک کے لفظ سے ادا کرتے ہیں. ان کا مطلب ہے یہ کہ, اور کأن کا مطلب ہے جیسے کہ. جیسے مثلاً آپ جملہ بولو گے مثلا آپ کہیں گے القمر لامع. القمر لامع. القمر مانے چاند, لامع مانے چمکدار, چمکدار. لامع, القمر لامع. ادھر کہیں گے آپ کأن القمر, وہاں کیا جملہ لکھا ہے؟ العلم نور, وہ بھی ہو سکتا ہے, میں وہی جملہ لکھتا ہوں. یا اسی کو لکھو القمر لامع, آپ کو نیا لفظ ملے گا. کیا؟ چاند چمکدار ہے. اب آپ اس کو کہیں گے جیسے کہ زنت چھو کأن القمر, اب کہیں گے قمر لامع, جیسے کہ چاند چمکدار. جیسے کہ چاند چمکدار. اس کے بدلے میں آپ کو ایک اور جملہ دوں گا جو عام طور پہ ضرورت پڑتی ہے ہمیں بولنے کی. Wat je dochter heeft, joh. المعلم والد. کیا سے گو ہوگا؟ المعلم والد. معلم چھو مول آسا, مگر اس میں چیز کیا مانا ہے؟ معلم چھو زنت مول آسا, اس لیے مانا ہے المعلم. ہاں کأن کیا مانا معلم والد روز پڑھنے ساتھ پہ. اب سمجھ میں آیا؟ المعلم ہم کبھی کہتے ہیں استاد کو مول, اور دوسری طرف بھی ہم کہتے ہیں زنت استاد زنتش مول آسا. چھاسا کنا المعلم والد. پرٛٮ۪تھ انسانس ترٛےٚ مٲلۍ آسان, حدیث میں آیا ہے 3 مٲلۍ چھس آسان. کٔژ؟ ہر آدمی کے 3 باپ ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جس نے جنم دیا, دوسرا وہ کہ جس نے زندگی بنائی, تیسرا وہ کہ جس نے اپنی زندگی اس کو دے دی. گۄڈنیُک کُس گوٚو؟ یس زاو, سُہ گوٚس پنُن مول. دوسرا کون؟ استاد, جو اس کی زندگی بناتا ہے. تیسرا وہ جو اس کو اپنی زندگی دیتا ہے, سو کچھ گوٚو. ہاں, جو بیٹی اپنی آپ کو دے گا. بیٹی باپ کی زندگی نہیں ہوتا ہے, آسان چھا کِنہٕ نہ؟ تۄہہِ آسیو نہٕ وٕنہِ کوٗر ووٗر کینٛہہ تہٕ ییٚلہِ پٲدٕ گژھو أتی ترن فِکرِ. کوٗر چھِ آسان زندگی. بیٹی کے ساتھ بنسبت بیٹے کے زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے والدین کی, اور اس کے بارے میں وہ اتنی متفکر رہتی ہے. والد جو ہے بہت متفکر رہتا ہے, تو اس لیے وہ اس کی جان ہوتا ہے. صبح نیرِ سُہ کالیج, مٲلِس توٚتامَتھ آسان مۄچھِ منٛز زوٗ, یوٚتامَتھ نہٕ کوٗر یِم گرٕ واپس. گوٚو کوٗر چھِ تٔمِس زوٗ, چھَس نا, یِہوٚے تُلِتھ چھُ رٔچھِتھ پٲلِتھ تعلیٖم دِتھ دِوان بیٚیِس کٲنٛسہِ, تو اس نے اس کو اپنی زندگی دے دی. سُہ گوٚو پھیرٕ باب.
تو المعلم والد، کیا ادھر کیا بولیں گے؟ آپ اس پر غور کریں، المعلم سے المعلمہ ہو گیا، جیسے کہ کوشش پر کو زن تش معلم مولا سا، لیکن نہ استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن. مثلا اس دپو الوالد صادق، باپ سچا ہے، لیکن الولد متمرد رگڑ، مول سے پوچھ جو مگر نیچو چھو رگڑ، کہتے ہیں کبھی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. یہاں پھر وہی کہیں گے الاستاذ، دیکھیے الاستاذ موجود، کیا مطلب؟ استاد حاضر ہے، حاضر نہیں کہتے، موجود کہتے ہیں عربی میں. الاستاذ موجود، میں نے استاد موجود ہے، موجود. اب دو جملے ہمیں پڑھنے پڑیں گے، دوسرا جملے میں ایکسیپشن لگائیں گے. یہی جملہ ادھر کہیں گے الاستاذ موجود، لیکن اب ہم استعمال کریں گے لیکن استثناء ایکسیپشن کے لیے، لیکن التلاميذ غائبون. کیا؟ لیکن تلاميذ اسٹوڈنٹس، لیکن التلاميذ، یہاں ہم نے یہاں تلاميذ نہیں لایا، لیکن ایک نیا جملہ ہے. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں التلاميذ غائبون، غائبون. غیابن بھی کہہ سکتے ہیں، غیاب. التلاميذ غیاب، التلاميذ غیاب. یہاں الاستاذ موجود لیکن تلاميذ کر دیا، تلاميذ سے تلاميذ، تو ایکسیپشن کے لیے لیکن نہ آتا. اس کے علاوہ جو یہاں آپ پڑھ رہے ہو نحو میں، بلاغت میں جا کر کے آپ پڑھو گے ان چیزوں کا. ابھی یہ فائنل ہے، تو جب یہ انہیں دوبارہ ریپیٹ کرنے کے. لیتا آتا ہے تمنا کے لیے، تمنی کہتے ہیں عربی میں. اردو پشتو تمنا، عربی میں کہتے ہیں تمنی. کیا تمنا؟ نہ اس کرو کہاں کون چیز کرو، کہاں تمنا کرو. ہاں مثلا آپ کو ہو گیا ادھر کیا جملہ لکھا، میں نیا جملہ آپ کو دیتا ہوں. لیتا کاش سڑکیں صاف ہوتی. ہم کہیں گے المملکۃ، بیاق جملے دوں، المملکۃ مانے اسٹیٹ، حکومت، گورنمنٹ. مملکہ مانے گورنمنٹ، اسٹیٹ. المملکۃ اسٹیٹ جو ہے المملکۃ جمہوریت، یہ میم ہے، پوریا. المملکۃ جمہوریت، جمہوریت بولتے ہیں اردو میں، کشمیری میں، لیکن وہ لفظ غلط ہے. اس کا جمہور، جیم کے ضمہ کے ساتھ جمہوریت. تلفظ پانے شوت کرو، درست کرو. تو کیا ہے المملکۃ جمہوریت؟ مانی مملکت جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہے. اب آپ کریں گے کاش مملکت ڈیموکریٹک ہوتی تو کیا کہیں گے؟ مانی اس کے لائتا کہ کاش ہوتی. لیتا مملکت، یہ اپنے اس پر رہے گی.
لیتا نے اس کو نسب دے دی، لیتن جمہوریت. اور لعل کئی معنی میں آتا ہے، ان میں سے ایک شک ہے. یہ یقین کے لیے بھی آتا ہے، شک کے لیے بھی آتا ہے، ٹائپ ریورس. لیتا لعل من شاید. اس کو پڑھیں گے نا، مثلا ہم کہیں گے السماء ممطر، آسمان بارش برسانے والا ہے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہاں پہ لائی تل پڑھیں گے کہ لائتا المملکت. یہ تو بڑی لمبی چیز ہے. آپ لفظوں کو جب کسی بھی لفظ کو آگے الف لام والا لفظ ہو اس کو تو ملاتے ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں. اب آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ کو الگ الگ پڑھیں گے. مثلا لائتا المملکت ملا کر پڑھیں گے لائتا. تو کیا ہے یہ لعل کس کے لیے آتا ہے؟ شاید کے لیے آتا ہے. شاید مانے شاید مانے یقین کے لیے بھی آتا ہے. قرآن پاک میں یقین اور شک دونوں کے لیے. جیسے اللہ پاک فرماتا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ تعالیٰ بعد میں کوئی سبیل نکال لائے. تو خدا کو تھوڑی شک ہے، وہاں یقین کے لیے آتا ہے. اس کو ہم کشمیری میں بھی شاید کا لفظ ہم کشمیری میں بھی استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی یقین اور شک دونوں کے لیے. مثلا میں آپ کو بتاؤں گا کہ شاید آپ کل نہیں آئے تھے، اس کا مطلب شک ہے. شاید آپ کل نہیں آئے. لیکن اگر آپ میں سے کوئی استاد کے ساتھ خدا بچائے گستاخی کرے، تیز تیز بولنے لگے یا استاد کو بدتمیزی سے بولنے لگے، تو استاد اسے کہے گا شاید میں تمہارا استاد ہوں. وہاں یقین کے لیے آئے، سچویشنل معنی نکلتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ دونوں چیزوں کے لیے آتا ہے. یہاں آپ موٹے طور پہ یہ بنا ہے شک کے لیے. جب کہیں گے شاید سے وہ استاد اچھا شک، وہاں یقین ہے. لیکن لفظ شک اس لیے استعمال کیا کیونکہ سامنے والے کے دماغ میں شک ہے، اس لیے کیا. لیکن استاد نے اپنے اعتبار سے اس کو یقین کے لیے کیا. تو وہ جب پہنچیں گے قرآن پاک میں تب بتائیں گے. لعل، ہاں یہ دیکھیے ان، کأن، لیکن، لیتا، لعل. السماء آج کیا لفظ شو؟ ادھر جملہ دیکھیے السماء ممطر، آسمان بارش برسانے والا ہے. آسمان بارش برساتا ہے، برساتا ہے. آسمان بارش برساتا ہے، آسمان بارش برساتا ہے. اگر ہمیں آسمان کی طرف دیکھ کر کے بادل لگے تو ہم کہیں گے شاید آسمان آج بارش برسائے گا. تب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لعل السماء، السماء بولیں گے لعل کی وجہ سے. بولیے ممطر، ممطر یعنی بارش برسانے والا. قسم ان کو کہتے ہیں ان و اخواتها. ان، اب آپ کو کوئی گرامر آگے نہیں آئے گا جو آپ کو یہ چیزیں سمجھائے گا، الا یہ کہ کہیں استعمال آ جائے کسی جملے کا اس کو الگ طرح سے. لیکن سمرایت یم ساری ون چھُ یہ فائدہ. اس طرح کی چیزوں کو میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعہ سے آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، لیکن آگے ابھی میں تھوڑا دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی عبارت کو پرکھوں گا. میں کچھ دنوں کے لیے آپ کی کلاس پوری کی پوری میری ہی پاس ہوگی اور ایک ہی کلاس لگے گی. میں ذرا دیکھتا ہوں کہ باری باری میں دیکھوں گا آپ کی عبارت کیسی ہے، اسی حساب سے میں آگے چلوں. اب آپ پڑھیے. یہ سمجھ میں آیا؟ اچھا ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں. حروف مشبہۃ بالفعل، یہ حروف ہیں اصل میں، لیکن یہ فعل کی طرح ہے. فعل میں کتنے حرف ہوتے ہیں؟ 3 حرف. ان، من فعل کی طرح، ان، ظن، مد، کأن، کأن،
دہرج کأن زلزلہ 4 حرف کا. لیکن لیت یہ ہیں تو حرف لیکن مشبہ ہیں فعل کی طرح. سمجھ میں لعل یہ کس پر کتنے حرف ہیں؟ یہ تو 6. آپ ان کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہہ سکتے ہیں. 6 ہیں. ان کو انا و اخواتها بھی کہتے ہیں. یعنی انا اور اس کی بہنیں. کیا کام ہے ان کا؟ معنی تو الگ الگ ہیں لیکن سب کا ایک ہی کام ہے کہ جب یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ منصوب ہو جاتا ہے. اب پڑھیے آگے. فعل امر يدل على طلب عمل في الحاضر او مستقبل. ہاں بیٹا اور سن یوش پرمید کیا ہے ان و اخواتها. دوسرے کالم میں کیا ہے؟ نستخدمها ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تیسرے میں کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. پھر امرها نہیں بولتے ہیں اعمالها اس کا کام کیا ہے؟ الاعراب. اعراب اس کا کام ہے اعراب یعنی النصب دینا. پھر اعراب میں اس کا کام ہے نصب دینا. اب پڑھو نیچے سے. ایقان یقین کے لیے ایقان کے لیے آتا ہے. مثلا الحق مر. خود شخصاں جھوٹ. ان الحق مر. اب دیکھو الحق کو الحق کر دیا. ان للتوضیح الاختبار قریب. ایگزام نزدیک ہے. سمعت ان الاختبار قریب. سمیت کے بعد آپ نے کیا کہا؟ اختبار کے بعد. یہ انا جو ہے یہ افعال القلوب کے بعد آتا ہے. فعل زمان افعال القلوب کیا ہو؟ قلوب. کسی کو معلوم ہے؟ نہ بیٹے افعال القلوب ہوتا ہے جو دل دماغ سے کام ہوتے ہیں. فعل ہاتھ پاؤں اس کے لیے ہلانا نہیں پڑتا. مثلا علم تو میں نے جانا تو دماغ سے جانا. رأی تو میں نے دیکھا. رأی تو حاضہ لا یفوز. مجھے لگا کہ یہ رأی تو جب لگا کے معنی ہے. اسی طرح سمیع تو میں نے سنا. یہ ہاتھ سے تھوڑی ہوتا ہے کام. سمیع اور ظننت تو میرا گمان ہوا. حسب تو وغیرہ وہ افعال کی جو دل و دماغ سے ہوتے ہیں ان کو افعال القلوب کہتے ہیں. عام طور پہ یہ جو ہے نا کون انا کا لفظ جو ہے افعال القلوب کے بعد. ہاں پڑھیے. کأن للتشبیہ. تو انا جب آپ استعمال کریں اس سے پہلے ایک جملہ ضرور ہوگا. ہاں للتشبیہ. العلم نور. کأن العلم. اختبار اس کیا معنی؟ الاختبار قریب امتحان نزدیک ہے. سمیع تو میں نے سنا کہ امتحان یہ کہ امتحان نزدیک ہے. کأن للتشبیہ. ہاں علم نور. علم گاش ہے. علم نور ہے. علم شو گاش ہے. علم نور. زن تو شو علم روشنی. لیکن للاستثناء. ایکسیپشن کے لیے آتا ہے. السقف السقف مرتفع. کیا مطلب کو؟ چھت اونچی ہے. البناء البنا کہتے ہیں. بنا البناء منخفض. بنا کو بلڈنگ. منخفض. البنا اور المبنا دونوں آتا ہے بلڈنگ کے لیے. المبنا البنا. المبنا المبناء منخفض. مبنا نہیں بولتے ہیں. المبنا. المبناء. البنا چاہیے تھے. البنا منخفض. کیا ہوتا ہے منخفض؟ نہ منخفض کو پاس. مرتفع کو اقصا. لیکن السقف مرتفع. دیکھیے کیسے ہمیں کہنا پڑا. البنا منخفض یعنی کیا؟ بلڈنگ پاس ہے لیکن چھت اس کی اونچی ہے. لائتا. تمنا. میں نے ابھی ٹھیک کیا آپ کو. تمنا نہیں بولتے. لیتا
लित्तमन्नी, यहाँ या के नीचे 2 नुक्ते डाल दीजिए। लित्तमन्नी, हाँ तमन्नी के लिए आता है। अश्शवारिउ नज़ीफ़तुन, शवारिउ, शारियों की जमा शवारि माने रोड्स आर क्लीन, सड़कें साफ हैं। लाइत अश्शवारिअ नज़ीफ़तुन, क्या किया हमने नीचे शवारिउ को शवारिआ बना, ठीक है। अब जब आप पढ़ोगे तो मोचन ज़रूरत इन्ना पत उस इसम आज ताचन ज़बर तरावनी ज़रूरत आप खुद पढ़ोगे क्योंकि उसकी ज़बर वही है। उसका याराब ज़बर लअल्ला लिर्रजा, लिर्रजा उम्मीद के लिए आता है, शक के लिए रजा। अत्तलामीज़ु यफ़हमून, तालिब इल्म समझते हैं। लअल्ला तलामीज़ यफ़हमून, शायद तलामीज़, यहाँ यफ़हमून का लफ्ज़ जो है ये फेल है लेकिन खबर बनकर आया, हो गया। 2-3 दिन हफ्ता भर के लिए मैं ज़रा देखूँगा आपकी क्या पोजीशन है, ताकि मैं आपकी ग्रुपिंग करूँ और जिनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है उनको स्पेशल टाइम देंगे ताकि उनको क्लास के साथ पहुँचाएँ। अभी आपने फ़ेल मुज़ारा पढ़ा मेरे पास, ये फ़ेल माजी पढ़ा, फ़ेल मुज़ारा नहीं पढ़ा। फ़ेल माजी के बारे में जो भी चीज़ें आपने पढ़ी वो पेपर में है और उनका क्या जवाब होना चाहिए वो भी इस जवाबी पेपर में है। सवाल है उसका क्या जवाब हो सकता है वो नीचे लिखा हुआ है। ये आप 2-3 दिन तक इसको देखेंगे, फिर मुझे बताएंगे उमर साहब के साथ मशवरा करके किस दिन आप एग्ज़ाम दोगे। लेकिन अब स्पॉन्टेनियस होगा, आप घर से नहीं आना है लिख के, इसको घर में पढ़ना है, यहाँ आकर के फिर आपको सवाल और उसके जवाब। ये तो कोई एक्सप्लेनेशन आज करें तो वहाँ कर सकते हैं। और पॉसिबली मंडे को आप तैयार रहिए, अगले हफ्ते मंडे को एग्ज़ाम देने के लिए। और कुछ दिन के लिए आपकी किताब मेरे पास ही रहेगी, मैं ज़रा देखूँगा आपकी क्या पोजीशन है, कहाँ पहुँचूँगा। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स देगा। तो इसको आप ले लेंगे क्वेश्चन पेपर की, आंसर पेपर भी। आंसर पेपर पर आप कुछ नहीं लिखेंगे, वो साथ अभी आप ले लेंगे, इसके साथ ही ले लेंगे आप। उमर साहब को बताइए, ये अंदर मुफ्ती साहब उनको बताएंगे कितने चाहिए आपको, उतने दे देंगे। ये है क्वेश्चन पेपर, उसके साथ में ही है नीचे जवाब भी। मिसाल के तौर पे यहाँ सवाल है अल-फ़िअल हुवा कलिमतुन तदुल्लु मा हुआ अल-फ़िअल, फ़िअल क्या है। अचबर का जवाब अल-फ़िअल हुवा कलिमतुन, फ़िअल छुट लफ्ज़ तदुल्लु अलल हरकत वल अमल। मैंने इतना बोला है आपको, जो हरकत व अमल पर दलालत। अब तदुल्लु जो दलालत करता है हरकत व अमल पर। तो अब जब सवाल पेपर आपके पास आएगा उसमें जवाब नहीं होगा, वो जवाब आपको इसको देख करके खुद ही देखना, इसी तरह से उसमें जवाबी पेपर को भरना। अभी ये प्रैक्टिस है किस तरह से आप जवाब दोगे। तो बच्चों को अक्सर क्या करते हैं, पैमाबाशी थोड़ा तरीका अजीब, बच्चों को क्या करते हैं सीधा पेपर दे दो, न काउंसलिंग न कहें कित कुछ पेपर दूँ कित कुछ करूँ। आजकल हमारे बच्चे जब BA या MA में जाते हैं उनको पता ही नहीं होता है पेपर कित कहीं, कम तरीके पेपर कम चीज़ इन प्रश्न जवाब कित कन दूँ, कम तरीके से दूँ जवाब, वो समझाए नहीं खुद इस पेपर पे हो काबिल तरीन तालिब इल्म भी फेल हो जाता है। और ऊपर से हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है वो ज़्यादा ही कंजूस है नंबर देने में। हाँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो लोगों को तजुर्बा होगा पढ़ने का, कश्मीर यूनिवर्सिटी हमारी बड़ी कंजूस है नंबर देने में, बहुत कम नंबर देते हैं। और पच थी कित वन सोन लड़कस काबिल, अद नंबर दिस कम चन लड़कस काबिल तम बेहन अती गर नबर पे एम्बेडकर यूनिवर्सिटी पे पढ़ तमिस 100% मार्क्स, सू गि अपॉइंट, सू बन पगह प्रोफेसर, चोन रोज अती गर द्राबुटुपा। ये मेरा एक लिमनाई की मीटिंग थी, उसमें मैंने उनको बोला था, आई थी NAC की टीम, तो मैं भी लिमनाई में मेरा नाम भी शामिल था। तो मैंने उनको बताया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा नक्स ये है कि आपके स्टूडेंट किसी भी फील्ड में नहीं आ सकते। मैंने नहीं पिछले 5 साल पहले, अच्छा। आपके बच्चे किसी भी फील्ड में नहीं आएंगे, वो क्योंकि आप लोग नंबर कम देते हो, बोलता है तो वस्ताद ना उसने DNO दपान सन लड़कस काबिल काबिलियत है बेहन तम गरी ये काबिल नंबर क्या दिवान,
آپ مارکس کیوں دیتے اس میں کنجوسی کیوں کرتے ہو؟ نہ سن لڑکے نہ کر بنو مت آپ مائنڈ سیٹ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر انتظار کیجیے قابلیت لے کر کے وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں گے. امبیڈکر یونیورسٹی سے جامعہ ملیہ سے بچے پڑھ کر آئیں گے وہی سنبھالیں گے تمے بنن آئی ایس افسر تمے بنن باقی تم سنبھالن ساری دفتر تو ژٕ تھٲیزِکھ یِم گھر پۄکرِ دِژکھ بیٚیہِ ہٮ۪تھ تہٕ یِم ترٛاوَن ٹھوٗل تَتہِ تہٕ روزن تٔتی. اور پھر ڈی این کے ساتھ کنٹرولر بھی بیٹھے تھے تو اس نے کہا میں نے آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کیا یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. میں نے کہا جب آپ کے بچے ٹھیک ہیں تو نمبر اچھے دے دو تاکہ دنیا کی سارے دفاتر میں پھیل جائیں ان کو نوکریاں ملیں. کرتے کیا ہو آپ لوگ یہ کچھ آئیڈیا سدھر کنٹرول مجھے بہت شکریہ کرتا رہا بہت وقت تک. اب جو تھوڑا سا سدھر گئے بہٕ اوسُس کھٮ۪وان عربیَس منٛز آسمانَس سۭتۍ گاڈ تیٚلہِ تیٚلہِ مسا دِتہِ ہم 70% مارکس مسا. میں نے اپنے ایک استاد کو بولا مےٚ چھُ یَتھ شعرَس لیوٗکھمُت ترجم بۄن کَنہِ یہِ اَتھ ٲسۍ 5 نمبر تۄہہِ چھُو مےٚ دِتمٕتۍ 4. 4 چھِنہٕ أسۍ چھِنہٕ کٲنٛسہِ دِوٲنی ژےٚ چھی توتہِ 4. مےٚ چھُنہٕ تہِ غرض مےٚ چھُ یہِ غرض پٮ۪ٹھمِس شعرَس منٛز کیٛاہ چھُ مےٚ ترجم کرنَس منٛز غلطی گٔمٕژ یَتھ ژٕ مےٚ 1 نمبر ژوٚٹُتھ. مےٚ ٲس نہٕ سٲری نمبر ما چھِ یِوان سٲری چھِنہٕ یِوان أمِس کیٛازِ چھِنہٕ یِوان. میں نے ٹھیک لکھا ہے شعر کمانے نیچے سارے کیوں نہیں آئیں گے یہ کیوں نہیں آئیں گے. تو اصل میں ہمارا ڈیفیکٹو سسٹم ہے ایگزام کا. ناشین کی 4تھی 5ویں جلد میں آپ پڑھو گے کہ ہمارے امتحان کی کیا کیا مشکلات ہیں. مشکلات الاختبار فی العالم دنیاہس مز میں یہ چھن دلیل یہ ایگزام ین برونٹ آسان طالب علمس اندر نٹ تھر اڑین بوٹ ہۄکھان اتہ بہت. ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. طالب علم گھس خوشی خوشی گھن کہ مے گھس بہ لکھا ہاو بہ پنہ قابلیت و کمال. اس کو موقع ملتا ہے تمس تھامان بیچارہ ڈر پہ. ایگزامنر جب کوشچن نکالتا ہے نا میں کول آج تارک بہ فکر تت سوال کڑک فکر تارک یہ کس آئیڈیا یہ کون سا عقل ہے کون سی عقل ہے آپ کو کون سے ایجوکیشنسٹ ہو تم. میں نے اپنے ٹینور کے دوران اپنے 30 سالوں میں بہت تبدیلی لائی اپنے ڈپارٹمنٹ میں. اور میں عربی میں بچوں کو 98% تک مارکس دیتا تھا. کھل ڈل مارکس کھل یہ سمجھ کر کہ عربی ابھی 30-40 سال سے ہی اس اسٹیٹ میں آئی ہے. تم برونٹ ہو اسلام ہو مگر عربی ہو. اب اس میں ٹائم لگے گا 200 سال 300 سال لگیں گے جب تک یہ اپنے پاؤں جمائے گی. ادھر مصر کو 800 سال لگے پاؤں جمانے میں وہاں عربی کو. اد چھو کہ سدرامت سارے برونٹ تو ہمیں بھی بہت ٹائم لگے گا پھر عربی بنے گی. ٹھیک ہے. تو یہ پیپر آپ لیں گے اس کے اوپر اس کو پورا اسٹڈی کریں گے اس کن یہ میں سوال آسن پہ. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مثلاً کرا کی مثال یہاں آپ کو کرا کی تصریف ہے وہاں پتہ ہوگا اتنا ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ اندر سے لے لیں گے یہ ایک تو یہ آنسر شیٹ ہے آنسر دیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کوشچن صرف فعل ماضی کا. فعل مضارع کا جب میں پڑھاؤں گا تب آگے یہاں بھی میں دیکھتا ہوں کل تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا اس کتاب کے مطابق. میں نے یہ کتاب جس وجہ سے کی ہے طالب علموں کو تاکہ یہ اوپ چوپ گھک عربی اس میں. باقی چیزیں ڈیٹیل میں بعد میں رہی. بامبر کرنیشن ضرورت کتاب مکلاون چھُنہٕ مسئلہ. مسئلہ چھُ طالب علمس تم ساری چیز سمجھاؤں یم ات مز چھِ. اچھا ٹھیک ہے. یہ شیٹ اندر آپ کو 20 روپے میں ملے گا. ایک بات آپ یاد رکھیے آپ کے پاس ساتھ آپ کے کچھ دوست ہوتے ہیں یمن کمزوری آسان اسی وجہ سے یو کین گفٹ بک اور دس شیٹ ٹو یور فرینڈس ٹو یور کلاس میٹس. وۄنۍ اگر مثلاً أسۍ کڑو یہ اس میں انک کافی لگتی ہے بہت خرچہ آتا ہے کمپیوٹر کا. تو ادارہ اگر آسن کن طرف گرانٹ یوان تو تیل کرا تو دمان یور اسے وہ کیسے پتہ چلے گا کتنے بچے ہیں وہ کریں گے نا حساب. نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کو نیڈ ہے سپورٹ ان کو اس سے میں تیرا پانے پھر میں کڑک نہیں کیا بکم کا بیوٹ سی نہیں میں رات کو ڈوتا میں پوچھ رہا ہوں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے بچوں کچھ پیپر جن کو میں کہہ رہا ہوں سپوز میرے ساتھ 2-3 بچے ہیں ان کو میں چاہتا ہوں کہ ان کو میں سپورٹ کروں میں ہی ان کا پرنٹ. وہ عمر صاحب کو بولیں گے عمر صاحب آپ کو بولیں گے.
क्योंकि कुछ पता होना चाहिए नहीं कि तो वो सर- कितने बच्चे हैं, आप 10 ऐसे है, भी डोनेट 5 कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो डोनेट, वो रखी स्टोर है, इसमें क्या है। अच्छा, एक अहम और ज़रूरी बात, शनिचर को मेरा एक्सटेंशन लेक्चर होगा और उसमें सारी क्लासें बैठेंगी। अब मैं देखता हूँ कि कहाँ बैठे, ऊपर हॉल में बैठे हैं, ये थी बात क्या करवा, मैं बस चल चार खरीद के ये थी में जब ऊपर बैठेंगे तो वहाँ आपका लेक्चर होगा ममनू मिन अस्सर्फ पर, और वो होगा अरबी में। कशी पढ़ा अदी फिक्र तक तेरे सह जरूरी कह सोरी फिक्र, ये कुछ सोरी तक फिक्र तवे वो ये, तो उसके लिए नहीं है, उसके लिए ज़्यादा ये है कि आपको एक प्रैक्टिस मिलेगी कि आप एक बात सुन रहे हो कितने % आपको समझना है। ठीक है, मेरा ख्याल ये है कि आपको 80 से ऊपर समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और कि ये किताब जो आप पढ़ते हो, आपको नबवी साहब पढ़ाते हैं, वो हर तरह से पढ़ाने के काबिल भी हैं और पढ़ाने का उनको ढंग भी है। ठीक, सिर्फ ये है कि तनिश अंदर आमद मानने के दोन रतन मोकल किताब अब वो अपने हिसाब से चलते होंगे, तश मोकला उनके था, तो मैं देखता हूँ कि क्या वो 2 महीने में इसको ख़त्म कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए मैं ये हफ्ते मेरी क्लास चलेगी। ठीक है, थोड़ा मैं देखूँगा कि इबारत पढ़ने का तरीका क्या है। अस्सलाम।